مسافر کی زندگی بہت ہی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ جو لوگ کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے، وہ لوگ کتنی خواہشات کا قتل کرتے ہیں، کیسے کیسے مرحلے ان کے سامنے آتے ہیں، مگر وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھر والوں کی کفالت ہے، ان کے اخراجات پورے کرنا ہوتے ہیں۔ مگر بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے باہر کام کر رہے ہیں، مگر ان کے گھر والے ان کی کمائی کو بے جان لٹا رہے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جو لوگ گھر سے باہر دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، نہ وہ عید پر آتے، نہ کسی کے موتے پر آتے ہیں، عزیزوں کے جنازے چلے جاتے ہیں، مگر انہیں چھٹیاں نہیں ملتی، یہ نہیں آتے۔ ایسے ہی ایک انسان کا واقعہ ہے کہ وہ دوسرے ملک میں کام کر رہا تھا، اس تک یہ خبر پہنچی کہ تمہارے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ وہ سہم کر رہ گیا، بے قرار و پریشان ہوا، مگر کیا کرتا، اپنے ملک کیسے آتا؟ اس نے ٹکٹ کیے جہاز کے، اور وہ 3 دن کے بعد اپنے گھر آیا، اس کے بیٹے کے جنازے کو دفنا دیا۔ تو وہ گھر نہیں گیا، پہلے اپنے بیٹے کی قبر پہ گیا، اور قبر پہ جانے کے بعد بہت رویا اور کہا کہ میرے بیٹے، جب تو میرے گھر پیدا ہوا تو میں نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا۔ بیٹے، ایک ایک لمحہ ہم نے تیری پرورش کی، میں تیری ہی خوشیوں کے لیے باہر کمانے گیا، مگر زمانے نے یہ دکھایا کہ تو مجھ سے جدا ہو گیا۔ بیٹے، تیرا آنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت خوشی تھی، لیکن جب آج تو دنیا سے چلا گیا، جو درد کا پہاڑ ہمارے دلوں پر ٹوٹا ہے، اسے دنیا کی کوئی دوسری خوشی دور نہیں کر سکتی۔ وہ روتا رہا اور ایک ایک بات اپنے بیٹی کی یاد کرتا رہا۔ میرے دوستو، یہ باپ ہے جو اپنی اولادوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بغیر کسی ضرورت کے، لالچ کے وہ محبت کرتا ہے۔ ماں باپ کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ ایک ماں ہے جو اپنا خون جگر پلا کر کے پروان چڑھاتی ہے، اور ایک باپ ہے جو تپتی دھوپ میں ماں کو بھی پالتا ہے اور بیٹی کو بھی پالتا ہے، اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ وہ کیسے ہی ظالم اولاد ہے کہ جن کے ماں باپ ان کے سامنے اونچی آواز نہیں بول سکتے، انہیں ڈر لگتا ہے۔ اور یہ بھی اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، درد ہے کہ جب اولاد ماں باپ کو کھانا کھلانے لگتی ہے تو ماں باپ ڈرنے لگتے ہیں، کہیں اونچی آواز میں نہ بول دیں ہم، اور ہمارا بیٹا ہم سے کھانا بھی چھین لے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی پریشانی ہے اس معاشرے کی۔ حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، چہ جائے کہ تم انہیں گالیاں دو، انہیں برا بھلا کہو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ جی تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا تم نے ان کی خوشیوں کا خیال رکھا؟ تو کیا جواب دو گے، مجھے بتاؤ۔ دیکھو، ایک دن مرنا ہے اور یقینی طور پر مرنا ہے، نہ میں باقی رہوں گا نہ آپ باقی رہیں گے۔ ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ باغات، وہ نہریں، وہ ریشمی لباس اگر چاہتے ہو تو ماں باپ کے فرما بردار بنو۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ وہ کیسے نوجوان ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے پریشان ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے پاس تو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کی خیریت، لیکن ماں باپ بوڑھے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بھی واقعہ بڑا دل خراش ہے کہ ایک دکان پر ایک بوڑھا باپ موبائل لے کر کے آیا اور کہا کہ میرا موبائل چیک کرو بیٹا، اس میں کیا کمی ہے؟ تو دکاندار نے دیکھا، بار بار کہا بابا جان اس میں کوئی کمی نہیں، کہا نہیں کمی ہے، پھر دیکھو، پھر دیکھا کہ کوئی کمی نہیں ہے، کہا جب کمی نہیں ہے تو پھر میرے بیٹے کی کال میرے پاس کیوں نہیں آتی ہے؟
بتاؤ، یہ درد ہے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولادوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اولادیں ہی غافل ہیں جو بھول جاتی ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی اولادیں ان کے ساتھ بے وفائی کرتی، تب انہیں احساس ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کا کتنا بڑا احسان تھا اور کیسی ان کی محبت تھی۔ وقت رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔